نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 361 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک حدیث آئی ہے کہ سیدنا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، سب قافلے والے نفع لے کر لوٹتے ہیں لیکن میں خالی ہاتھ لوٹتا ہوں، تو میرے لیے کوئی تدبیر بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 سورتیں پڑھا کرو، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان صورتوں کو پڑھ کر تم تجارت کے لیے نکلو اور آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ چنانچہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تجارت میں نفع عطا فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ واقعتاً ایسی کوئی حدیث مروی ہے، اور اگر ہے تو یہ کس درجے کی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث مجمع الزوائد میں منقول ہے، تقریباً اسی مضمون کی، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بہت مالدار بن گیا اور میں اس معمول کی پابندی کرتا رہا، اور سب سے زیادہ مجھے تجارت میں نفع ہوا، لیکن اس کی سند کے اندر کئی راوی مجہول ہیں، اس لیے سند ضعیف ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی اسے نقل کیا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی سورہ کافرون کی تشریح میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو بطور تدبیر کے اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے، لیکن حدیث کی سند بہرحال کمزور اور بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص کسی سے مرید ہوتا ہے تو میدان حشر میں وہ اسی پیر کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صراحتاً اس طرح کی تو کوئی روایت نہیں ملی، البتہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ المرء مع من احبہ، یعنی جو شخص جس سے تعلق رکھے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی متبع سنت و صاحب شریعت بزرگ ہے اور ان کا مرید ان سے تعلق رکھتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے تو انشاءاللہ ان کی معیت آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ سوال ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بغیر نماز کے سجدہ کر کے دعا کرتا ہے اور ہاتھ بھی الٹے رکھتا ہے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کیا مرغا بن کر کے دعا کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ سہولت کے ساتھ جیسے بیٹھا جائے، عاجزی کرتے ہوئے اسی حالت میں دعا کرنی چاہیے۔ کسی تکلف یا تکلیف اور مشقت کے ساتھ دعا کرنے کا کوئی حکم شریعت میں وارد نہیں ہے، یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا حسن السوال نصف العلم، اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟
یعنی اچھا سوال آدھا علم ہے۔ جواباً عرض ہے کہ بزرگوں کے تو مقولے مشہور ہیں اس طرح کے، لیکن جو روایت اس بارے میں بیان کی جاتی ہے طبرانی کے حوالے سے وہ بہت ضعیف ہے، اس لیے بطور حدیث کے اسے بیان نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ ایک حدیث میں کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، مثلا سستی، بخل، بزدلی، اور اخیر میں اس کے ایک لفظ آتا ہے من قہر الرجال، تو قہر الرجال سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قہر الرجال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دباؤ یا حکومت کا جبر اور قہر ہو، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک مسلسل تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد جمعے کے دن ان کی اولاد کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اولاد کی نیکی کے ذکر پر انہیں عزت محسوس ہوتی ہے اور گناہ کی خبر پر انہیں ذلت محسوس ہوتی ہے، گویا کہ عالم ارواح میں بھی اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسند الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ایک صحیح روایت ہے کہ ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم، اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے الی آخری کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور قبیلے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں، بس اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تک ان کو ہماری طرح ہدایت نہ دے دیں ان کو موت نہ دیجیے گا۔ تو اس حد تک دو حدیث سے باتیں ثابت ہیں، اور یہ بھی از خود پتہ نہیں چلتا بلکہ اللہ کے بتانے سے ان کو پتہ چلتا ہے۔ باقی یہ کہ ہر جمعے کے دن پیش کیے جائیں یا ہر عمل پیش کیا جائے، اس کی کوئی پابندی کسی روایت سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم کھانے کی دعوت دے تو کیا دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کی دعوت میں کوئی حرام چیز نہ ہو، شراب وغیرہ نہ ہو، اسی طرح ناچ گانا نہ ہو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اور کوئی مذہبی رسم انجام نہ دی جائے تو وہاں جانے کی گنجائش ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو وہاں جانا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کیا صرف محمد نام رکھنا درست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بید بھی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نام ملانا چاہیے۔ جواباً عرض ہے کہ صرف محمد نام رکھنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس میں احتیاط کی جائے کہ ایسا انداز اختیار نہ ہو کہ اس کی بے حرمتی لازم آتی ہو۔ سوال ہے کہ جمعہ میں امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اذان ثانی سے پہلے مسجد میں چندہ وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر پہنچ جائے تو اب اور کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، خطبہ ہی شروع کر دینا چاہیے۔ چندہ وغیرہ کرنا ہے تو اور کسی وقت کیا جائے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص نماز میں سورہ زلزال کے اخیر میں آیتوں میں دونوں جگہ خیرن یرا پڑھ دے تو کیا حکم ہے؟ نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ بقدر واجب قرأت ہو چکی ہے اور کوئی معنی میں تبدیلی نہیں ہوئی، بس یوں سمجھیے کہ ایک آیت چھٹ گئی ہے اخیر کی۔ سوال ہے کہ بہت سے لوگ جو حج کو گئے ہوئے ہیں وہ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمرے سے احرام کی چادریں اوڑھ کر مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے نیت کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا وہیں جا کر چادریں اوڑھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ کمرے سے بھی چادر اوڑھ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہیں جا کر ہی انہیں اوڑھا جائے۔ سوال ہے کیا نفلی طواف اور نفلی عمرے کا ثواب زندہ اور مردہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں،
مردہ کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور زندوں کو بھی، اور ایک کو بھی اور متعدد کو بھی، سب درست ہے۔ سوال ہے کہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر قربانی کراتے ہیں تو کیا وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد عمرہ نہیں کر سکتے کہ ان کو حلق کرانا پڑے گا، یہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پابندی عمرے والوں کے لیے نہیں ہے، جو عمرہ نہ کریں ان کے لیے ہیں، یہ سب بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کٹائیں، لیکن جو عمرے کی وجہ سے کٹا رہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، مستثنیٰ ہے وہ۔ سوال ہے کہ ایک حاجی صاحب نے عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر معمولی خوشبو لگی ہے تو صدقہ کر دیں 10-5 ریال، اور اگر زیادہ خوشبو لگ گئی ہے ان کے چہرے اور ہاتھ پر تو پھر دم لازم آ جائے گا۔ سوال ہے کچھ لوگوں کا قیام مکہ ٹاور میں ہے اور وہ حرم کی جماعت کے ساتھ وہیں پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نیچے تک صفیں متصل ہو رہی ہیں تو اس مسجد میں نماز درست ہے، اور حج کے ایام میں اکثر صفیں متصل ہو جاتی ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے بدائع الصنائع کی ایک عبارت ہے جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف زیارت کا وقت پوری زندگی ہے، لأن سائر الاوقات وقت ہو، تو ہم نے تو اب تک یہ سن رکھا تھا کہ طواف زیارت کا وقت ایام نحر یعنی 12 تاریخی تک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ پوری زندگی اس کا وقت ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ جواباً عرض ہے کہ بدائع میں یہ لکھا گیا ہے کہ بحیثیت فرض کی ادائیگی کے زندگی میں جب بھی طواف زیارت کیا جائے گا تو فرض ہی ادا ہوگا، وہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ البتہ واجب ہے کہ وہ 12 تاریخ کے غروب تک بلا عذر مؤخر نہ کیا جائے، تو وجوب کا وقت محدود ہے، فرض کا وقت محدود نہیں ہے۔ اور عبارت یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت اسے وقوف عرفہ سے ممتاز کرنا چاہتے ہیں کہ وقوف عرفہ فوت ہو جاتا ہے لیکن طواف زیارت فوت نہیں ہوتا، وہ کرنا ہی پڑے گا، جب بھی کریں گے فرض ہی ادا ہوگا۔ سوال ہے کہ حج بدل کرنے والا شخص مثلاً بیٹا باپ کے انتقال کے بعد اس کی جانب سے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو جو وہ پہلا عمرہ کرے گا وہ باپ کی طرف ہی سے کرے گا یا اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ میقاتی والد ہی کی طرف سے ہونا چاہیے، اور بعد میں اگر کوئی عمرہ کرنا ہو تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ جو حاجی اخیر میں حج قران کا احرام باندھ کر جائیں گے تو وہ پہنچ کر عمرے کا طواف کریں گے پھر صحیح کریں گے، اس کے بعد اگر وہ حج کی صحیح کرنی چاہیں طواف زیارت کے بعد والی تو ابھی کر سکتے ہیں، تو کیا اس صحیح کے لیے انہیں دوبارہ طواف کرنا پڑے گا یا بغیر طواف کے وہ صحیح کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قارن اولاً عمرے کا طواف کرے گا پھر صحیح کرے گا، اس کے بعد طواف قدوم کرے گا۔ اب طواف قدوم کے بعد وہ حج کی صحیح کر سکتا ہے، لیکن طواف قدوم سے پہلے صحیح معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی صحیح بغیر طواف کے معتبر نہیں ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ طواف وداع حاجی کے لیے واجب ہے اور اس کا وقت علماء نے طواف زیارت کے 4 چکروں کے بعد لکھا ہے۔ اب اگر کوئی عورت طواف زیارت کے بعد ناپاک ہو جائے اور پاکی سے پہلے اپنے وطن واپس لوٹنا پڑے تو اس کے لیے دم لازم ہوگا یا نہیں؟ یا اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا ہو تو وہ طواف وداع کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے اگر کوئی عورت طواف وداع نہ کر سکے تو اس کے لیے معافی ہے، اس پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کر لیا ہے نفلی
تو یہ خود بخود طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے حج قران کا احرام باندھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا مکہ معظمہ میں تقریباً 28 دن قیام رہے گا، تو وہ قصر کریں گے یا اتمام، اس لیے کہ درمیان میں منی، عرفات وغیرہ جانا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ منی، مزدلفہ، عرفات سب مکہ معظمہ سے الگ مستقل جگہ ہیں، تو ان لوگوں کے اعتبار سے تو آپ مسافر رہیں گے، قصر کریں گے۔ لیکن دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ منی، مزدلفہ وغیرہ سب مکہ کے توابع میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں جانے سے قیام ختم نہیں ہوگا، اور آپ 28 دن مسلسل مقیم رہیں گے اگر کسی مسافت سفر تک نہیں گئے ہیں۔ تو اختیار ہے آپ کو، جس رائے پر چاہیں عمل کریں، لیکن ہمارے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ منی اور مزدلفہ کو مکہ کا تابع مان کر اقامت کا حکم دیا جائے، اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ سوال ہے کہ بر صغیر خصوصاً موجودہ بنگلہ دیش کی زرعی زمینوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ عشری ہیں یا خراجی؟ اور اگر یہ خراجی ہیں تو حکومتی لینڈ ٹیکس کافی سمجھا جائے گا یا کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مسلم ملک میں جس زمین پر پہلے سے مسلمان مالک چلے آ رہے ہیں اس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور عشر میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قدرتی پانی سے اس کی آبیاری ہوئی ہے تو 10%، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے ہوئی ہے تو 20%، 20واں حصہ لازم ہوتا ہے۔ اور جو ایسی زمینیں ہیں جس میں کسی غیر مسلم کی ملکیت آ چکی ہے، اگرچہ وہ اس وقت مسلمان کے پاس ہو، وہ سب خراجی زمینیں ہیں، اور سرکار جو ان پر ٹیکس لگا رہی ہے وہ خراج کے قائم مقام ہو جائے گا مسلم ملک میں، مزید دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ زکوٰۃ کے مال میں شامل ہوگی حسب ضابطہ۔ سوال ہے پھٹے پرانے نوٹوں کو بینک والے یا دوسرے لوگ کم قیمت میں لیتے ہیں تو یہ لین دین کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو نوٹ ایسے ہیں کہ بینک کی نظر میں ان کی مکمل حیثیت باقی ہے تو اس میں کمی بیشی درست نہیں، اور اگر بینک کی نظر میں بھی ان کی حیثیت کم ہو گئی ہے تو پھر جتنی کم ہوئی ہے اسی حساب سے لین دین درست ہوگا۔ سوال ہے ایک بچے کی پیدائش 8 مئی 2026 کو ہوئی، اب عقیقے کے اعتبار سے 21واں دن عید الاضحیٰ کے دن پڑ رہا ہے، تو کیا ہم بڑے جانور میں 5 حصے قربانی کے لے لیں اور 2 حصے اس بچے کے عقیقے کی نیت سے لے لیں تو یہ درست ہوگا یا نہیں؟ یا الگ الگ جانوروں میں لینے پڑیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک جانور میں بھی 2 حصے لے سکتے ہیں، الگ الگ جانور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ 2 حصے 2 بکروں کے قائم مقام ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص قربانی کے جانور اس شرط پر بیچ رہا ہے کہ میرا بھی اس میں ایک حصہ رہے گا، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح مجہول انداز میں بیچنا درست نہیں ہے، البتہ پہلے ہر حصے کی قیمت بتلا دی جائے اور اس کے بعد ایک حصہ اپنا رکھ کر بقیہ بیچ دیے جائیں تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ سوال ہے ایک شخص نے قربانی کے جانور کسی سے خرید کر قربانی تک اسی کے پاس رکھوا دیا لیکن رقم ابھی ادا نہیں کی، دوسرے دن جانور بیمار ہوا، کچھ دوا دارو کی گئی لیکن پھر وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں جانور کا تاوان بائع پر ہوگا یا مشتری پر؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مشتری نے اس جانور پر قبضہ کر کے اور پھر بائع کی خوشی سے ہی اس کے پاس رکھوایا ہے اور اب وہ مر گیا تو یہ مشتری کا نقصان ہوگا، اور اگر ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا بس خالی معاملہ طے کیا ہے تو یہ پھر اگر مر گیا تو بائع کا نقصان ہوگا، مشتری کا نہیں۔ سوال ہے کہ آپ اپنی جانب سے واجب قربانی کے بعد قربانی کے ایک حصے میں پیغمبر علیہ السلام اور دیگر اصحاب اور مسلمانوں کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ایک حصے میں ایک ہی آدمی کی تحدید ضروری ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ وہ حصہ ہوگا تو آپ ہی کی طرف سے، یعنی جو قربانی کر رہا ہے اسی کی طرف سے، لیکن وہ ثواب جتنوں کو چاہے پہنچا سکتا ہے، سمجھا جائے گا وہ ایک ہی آدمی کا حصہ۔
سوال ہے کہ کیا صدقے کے لیے نامزد جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر منت نہ ہو تو کی جا سکتی ہے۔ سوال ہے اگر شرکائے قربانی میں سے کسی کا مال یقینی طور پر حرام ہو تو کیا دیگر شرکاء کی قربانی متاثر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک شریک حرام مال کے ساتھ قربانی کے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے سوچ سمجھ کے شرکاء کو حصہ لینا چاہیے۔ سوال ہے زید ایک قربانی اپنی جانب سے کرتا ہے اور ایک قربانی پیغمبر علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی جانب سے کرتا ہے، کیا زید کا ایسا کرنا ضرور شرع جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک یہ عمل درست ہے اور یہ قربانی دراصل مالک ہی کی طرف سے ہوگی، البتہ ثواب بہتوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ خود نبی اکرم علیہ السلام نے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی ہے۔ سوال ہے اگر کوئی جانور قدرتی طور پر ہی خصی ہو، یعنی اس کی دونوں گولیوں میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو یا دونوں ہی نہ ہو، تو اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بلا شبہ اس کی قربانی درست ہے، وہ خصی ہے اور خصی کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سود خور غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے شخص کا پیسہ مسجد میں نہ لگایا جائے۔ سوال ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بازار چلی گئی تھی تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اگر میرے گھر چلی گئیں تو میں تم کو چھوڑ دوں گا، اب وہ گھر آ گئی ہے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ دھمکی کے الفاظ ہیں، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، جب طلاق دے گا جب پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔